ہمارے استاد اور مولانا ادریس صاحب گاندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید نے شیطان کے بارے میں فرمایا کہ ان قید الشیطان کان شیطان کا مکر و فریب ہے وہ بڑا کمزور ہے. تو اگر آدمی اعوذ باللہ پڑھ لے جو اللہ کر لے تو وہ بات خناس ہے, وسوسے ڈالتا ہے مگر فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے. یاد رکھے جب آزان ہوتی ہے تو بھی جیسے لہو ثورات بھاگتا ہے وہاں سے, تو اس لیے شیطان کا جو مکر و فریب ہے وہ بڑا کمزور ہے, لیکن عورتوں کا مکر و فریب جو ہے وہ بڑا زبردست ہے. اس لیے قرآن مجید نے فرمایا عظیم ہے عورتوں تمہارا جو مکر و فریب ہے وہ بڑا عظیم ہے. تو شیطان کے مکر و فریب کے بارے میں فرمایا کہ کان ضعیفا, اور عورتوں کے مکر و فریب کے بارے میں فرمایا کہ ان کیدکن عظیم. اسے اعوذ باللہ کہنے کے لیے ہی بھاگتی آتی رہتی ہیں, کوئی بیٹی ہے, کوئی ماں ہے, کوئی بہن ہے, کوئی کچھ ہے. اور پھر شیطان کے ساتھ تو آدمی سختی کر لے, عورتوں کے ساتھ کیا سختی کرے. اور اسی موقع پر نظام میں حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ دیکھو دو عورتوں نے گڑبڑ کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں تمام ملائکہ جبریل فارغ المومنین سب کو ذکر کیا اور فرمایا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ, اور اگر یہ دونوں عورتیں حضور کا مقابلہ کر رہی ہیں, حضور پہ بڑھ چڑھ کے بات کر رہی ہیں, تو بے شک اللہ جو ہے وہ مددگار ہے حضور کا, اور جبریل بھی مددگار ہیں, اور فالح المومنین بھی مددگار ہیں, والملائکۃ بعد ذلک ظہیر, اور اس کے بعد جو ملائکہ ہیں وہ بھی مددگار ہیں. تو دو عورتوں کے مقابلے میں کتنے مددگار یہاں لائے جی. مجھے موقع مل گیا سوا ایک سال سے اس پریشانی میں ہے کہ میں عمر فاروق سے پوچھوں, لیکن ہیبت کی وجہ سے پوچھ نہیں سکتے تھے. یہ موقع مل گیا.
معلوم ہو کہ یہ بھی موافقات عمر رضی اللہ عنہ میں سے ہے کہ عمر فاروق نے جو جملہ بولا تھا ازواج مطہرات سے اسی جملے کے مطابق آیت نازل ہو گئی. رحمان کی پیدائش میں بالکل تفاوت نہیں دیکھو گے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان کو مرتب پیدا نہیں فرمایا، بڑے بڑے نظم و ضبط اور بڑے اصولوں کے ساتھ طے فرمایا ہے. اور وہی اصول ہے جس سے سائنسدان فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ اصول ہے، یہ اصول ہے. اس کی جو ماہیت ہے چیزوں کی مرکب ہوتی ہے، جب بھی یہ یوں کریں گے تو یوں ہوگا. تو یہ سارے جو اصول ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے مقصد رکھے ہیں کہ ماں تعالیٰ کے خلق الرحمن ان تفاوت کے رحمان کی پیدا کرنے میں تم کہیں کوئی فرق نہیں دیکھو گے. قرآن مجید میں تکاد تمیز من الغیظ قریب ہے کہ یہ جہنم غصے کی وجہ سے ہٹ جائے. تو تمیز معنی میں ہے تقطعوا کے، تتمیز تتقطعوا کے معنی میں. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ. تو زمین کے کندھوں پر چلو تو آپ زمین کے کندھوں پہ چلتے رہتے ہو. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا. تم چلو زمین کے کندھوں پر یعنی اس کے راستوں پر. اب اس میں آتا ہے کہ کہاں کے تدعون تدعون قیل هذا الذی کنتم به تدعون. یہ ہے وہ جس کا تم دعویٰ کر رہے تھے. قیل هذا الذی کنتم به. تو یہ تدعون اور تدعون یہ ایک ہی معنی میں ہے. آگے فرمایا کہ یضربن اور یضربن بأجنحتہن اپنے فرمان آسان سے. اور قتادہ نے فرمایا کہ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ. جو اصحاب الجنہ تھے باغ والے وہ صبح کو روانہ ہوئے عَلَىٰ حَرْدٍ بہت سنجیدگی کے ساتھ. تو اب عَلَىٰ حَرْدٍ کا ترجمہ جتنی بھی ہو سکتا ہے جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا. اور قتادہ کے حوالے سے نقل کیا کہ حرف کے معنی ہے جتنی بھی بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ جب ہم جائیں گے اور جا کر سارا اپنے باغ کا پھل توڑ لیں گے اور کسی مسکین کو اپنے قریب آنے نہیں دیں گے. یہ تو ہے علی حرف، جبکہ ہر معنی میں ہو جس کے، لیکن ایک معنی حد کا دیا گیا ہے منع کے. اور اسی کو بہت سارے مترجمین نے اور ہمارے مترجمین نے خاص طور پر اختیار کیا ہے. تو صورت مفہوم یہ ہوگا کہ وغدوا علی حرف قادرین، وہ صبح صبح روانہ ہوئے اور یہ سمجھ کر کہ ہم روکنے کے اوپر قادر ہیں، جس کو چاہیں دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں. لیکن جب وہاں پہنچے تو نہ باغ تھا اور نہ پھل تھا اور سب جل چکا تھا. ہم شاید بھٹک کے آ گئے ہیں، ہم بھٹک گئے ہیں، ان کو جو پر اندازہ نہ ہوا کہ وہی باغ ہے. یہ تو باغ بہت نہیں شاید ہم راستہ میں بھٹک گئے ہیں. جی اور للنا مکان جنتینا کہ ہم اپنے باغ کی جگہ کو شاید بھول گئے ہیں اور بھٹک گئے ہیں. قرآن مجید میں تو آپ بحث قریب، تو وہ جو باغ تھا وہ ایسا ہو گیا جیسے کچی ہوئی تھی. قریب یہ معنی میں ہے جس کے مقروم کے، جیسے قریب معنی میں ہے مقبول کے. اور تصور سے من اللیل، صبح جو ہے وہ رات سے کٹ جاتی ہے، رات دن سے کٹ جاتا ہے، دن رات دن سے کٹ جاتی ہے. اور ہر وہ ٹیلا جو باقی ٹیلوں سے کٹا ہوا ہو، کل رملۃ، ہر وہ ٹیلا انفرمت ان معظم الرمل، جو باقی بڑے بڑے ٹیلوں سے کٹا ہوا ہو اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ قریب. تو مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ یہ لفظ کئی طریقے سے استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی ہے کٹا ہوا.
تو وہ سارا باغ ایسا تھا جیسے فصل کاٹنے کے بعد آپ آگ لگا دیتے ہیں کچھ چیزوں کو، تو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح تھا وہ. کہاں وہ باغ تھا شام کے وقت جب چھوڑ کر گئے اور صبح کو آئے تو بالکل کٹی ہوئی کھیتی کی طرح تھا. کہتے ہیں جغلالو کو اور زمین کہتے ہیں کنکٹے کو. تو یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور بعضوں نے کہا کہ اخنس بن شریف کے بارے میں نازل ہوئی، مہاراج قاتل کے بارے میں نازل ہوئی اور یہود قاتل کے بارے میں. تو قرآن مجید نے جو اس کی حالت ذکر کی تو فرمایا عدل نے بعد ذالک کا زمین یہ تو بڑا جھگڑالو ہے. معلوم ہو کہ ہر چیز میں جھگڑا کرنا یہ کافروں کی عادت ہے، مسلمان کی عادت نہیں ہے. مسلمان تو کیا کہ فارغ ہو جاتا ہے، مانتے ہو مانو، نہیں مانتے نہ مانو، اللہ تعالیٰ خود ہی تمہاری پکڑ کر لے گا. تو لیکن کافر جو ہے وہ عدل ہوتا ہے، ہر وقت جھگڑتا رہتا ہے. عدل نے بعد ذالک کا زمین، اور اس کے بعد وہ زمین بھی ہے، زمین کے معنی کن کٹا. تو اس کے کان جو تھا وہ کٹا ہوا تھا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے تھے کہ کیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں نہ بتا دوں؟ ہر وہ آدمی جو کمزور ہو وہ متضعفین، اگر آپ عین کے کثرے کے ساتھ پڑھیں تو معنی یہ ہوگا کہ جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے. تو اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا کے مطابق ہو گئی. کل ضعیف متضعف، ہر وہ آدمی جو کمزور ہے اور اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہا ہے،
مسلمانوں کی طرف آگے کی طرف آگے کی جائے ہوتا ہے زمین ہے تاجر کی ہے تو صورت میں صرف مقبول رہا ہے یعنی زمین چاروں طرف سے اس کے اوپر سنکٹ بنانے ہیں جیسے بھی آتے ہیں جو قرآن پڑھتے تھے جیسے بھی آتے ہیں جیسے بھی آتے ہیں سیدھے سے مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو امام عبداللہ نے بتا مراد کیا ہے آمانہ یہ موقع ہوگا تو سالو یہ دونوں میں آگے کی جائے زمین کی طرف لیکن اگر ماضی طرف آگے کی جائے تو یہ زمانہ ہوں گے سالو یہ دونوں آگے کی بتا جماعتیں بنا کر پائیں نکل پیدا کر لیں اور آپ کو بتا اور اس سب سے آپ دیکھیں تو قرآن شریف میں اتنا آسان نہیں ہے کہ جو ہے دو میرا کام کر تو کھڑا ہو جائے اپنا دوست کے منہ میں آئے اپنا جیو بہت مہارت کی قرآن شریف کی سارے آیات کے ساتھ میں ہوں ساری حدیث نظام میں ہوں جو ہے میں اموال نظر کی اس نظام ہو جس باتوں پر اجماع ہو چکا ہے وہ سے معلوم ہو اس کے بعد کوئی بات نہیں ایسے طریقے سے اس کو چھوڑو جو اس سے نقصان
خطبت عذابا علیم، اسی لیے آخرت پر ایمان رکھنا لوگوں کی بنا بہت آتا ہے، اس سے نجات کے لیے ایمان بالآخرت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں سے ہم چھوڑ گئے تمام آسمان جو ہے وہ سچ ہے، پہاڑ جو ہے وہ ریت ہو جائے گے، کہتے ہیں رمن کو، وہی کہتے ہیں تعلیم کو، کہتی ہوئی ریت ہو جائے گی۔ پہاڑوں کے ہوتے زمین کی مدد کرنا ہے تو پہاڑوں کو مدد کر دیا جائے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ پہاڑوں کی سارا بیلنس ہے، زمین کا بیلنس قرآن مجید میں آبادی وغیرہ اوپر پایا گیا ہے، تو یہ پہاڑ جو ہیں ان کو بہتی ہوئی ریت بنا دیا جائے گا۔ تو آپ اپنا قبیلہ اور ہم نے اس کو پکڑا، سب پکڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ میں کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ بڑا کم دیر ہوگی جو ہے یہ لگتا ہے یہ آتے ہیں چلے ہیں جو کیے ہوئے جو بگڑ گئے ہیں اور یہ بگڑ گئے ہیں فتوارا کرایا کر جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو ترجمے کیے یہ فتوارا کہتے ہیں شور کو، یہ جو ہو لوگوں کا پل اور لوگوں کی آوازیں، تو جب شور بجایا جاتا ہے، ہنگامہ گول گول کیا جاتا ہے تو گدے جو ہے وہ آپ نے گدے والے میں نے دیکھا کیا ہوتا ہے تو اور دوسرا کا جمعہ یہ گیا فتوارا کا شیخ مولانا میرا ایسا لگتا ہے کہ جس کے وہ لگتے ہیں جو شور غل کی وجہ سے آگے جا رہے ہیں فقط میں فتوا، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے وزیر عبداللہ نے تو شیخ کے معنی نے لیا، امام بخاری کے دوسری ترجمہ، اور یہ فرمایا کہ جس کے ہوئے لگتے ہیں جو بھاگ رہے ہیں شیر کو دیکھ، تو ویسے گدے کو بھاگنے کی عادت ہوتی ہے، بگڑنے کی غلطی سے بگڑ جاتا ہے، اور شیر کی آواز ہاڑ سن لے بہت زیادہ بگڑتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک جملہ کی باتوں کو اختیار کے حصے میں اگر شیخ الدین مقال ابو ہریرہ الحسن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فتویٰ کرنے کے لیے وہ مقبول جدید ہے، فتویٰ ہر مضبوط چیز کو بھی فتویٰ کہتے ہیں، تو اسی رسم میں اختیار کیا حضرت کے معلوم جو کرنا تھا اور خود کرنا تھا ناظرہ مغرورہ جس کے ہوئے ڈرے ہوئے، مغرورہ کے معنی ڈرے ہوئے۔
خود حامل